بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ آ گیا۔ صرف 3 بار پڑھ لو، یہ سورت رمضان کے پہلے جمعے پڑھنی چاہیے۔ اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ سورت ضرور پڑھ لو، غیبی مدد ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کا پہلا جمعہ آ گیا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اتنی قبولیت والے دن میں صرف 1 منٹ اس تسبیح کو پڑھ لے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں، ان کی حفاظت کریں تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخری تک 90 گھنٹے جائیں گے۔ یہ 3 گھنٹے افطاری کا گھنٹہ، افطاری جلدی تیار کیجئے اور دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزہ دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی۔ لہذا خود اپنے لیے، عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعا کریں۔ دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ، بس خداوند عالم سے خلوت کریں کہ اللہ آرزو دیتا ہے، کیا کوئی درخواست کرنے والا ہے کہ میں قبول کروں؟ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ بس اس وقت تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک، تیسرا مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا، یہ 90 گھنٹے ہیں۔ یہ 90 گھنٹے ہیں، ان کی اوقات کا قیمتی بنائیں اور غیبت سے دوری، نماز پنجگانہ اور نافلہ بجا لائیں کہ صرف 30 دن ہیں اور بہت جلدی گزر جائیں گے۔ ناظرین، اگر میرا بس چلے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں، یہ آج مانگنے کی رات ہے، خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج غیبی مدد، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج تمام بہنوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج جو بھی پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گے۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری مانگو گے، مل جائے گی۔ آج وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں، کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ آج آپ مانگتے چلے جاؤ، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ آپ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض جیسے دلدل میں بچنا چاہتے ہو، قرض سے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض سے ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج قرض جیسے دلدل میں جسے مکمل نجات حاصل ہو جائے گی۔ آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، آج دن اپنی لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ یہ بدقسمت ہے جو اس پائے اور رب کریم سے اپنے حاجات پورا نہ کروائے۔ اس دن بھی مانگنے والے کو فوری دے دیا جاتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والا منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر لیتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ لیکن آج کے تسبیح وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک بار بتائیں گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، آپ مکمل آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنی نعمتوں کی برسات فرمائیں گے، اتنی کامیابی، عروج اور ترقی نوازیں گے کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعا دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ تک وہ اعمال، وہ وظائف لے کر آنا ہے جن کا کوئی وجود ہے، جن کو پڑھنے میں سے بے شمار فائدہ ہوتے ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا اور اپنے
حاجات کو پورا کروایا ہے۔ بنے بنائے وظیفے نہیں بتانا، وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی وجود رکھتے ہیں۔ زندگی اب موقع دے رہی ہے، اگر اب نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ موقع سال بھر میں ایک بار ملتا ہے۔ ماہ رمضان کے پہلی جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی ہو جائے۔ اگر آج یہ دن جو سال میں ایک بار آتا ہے، یہ قبول کی گھڑیاں چھوٹی سی لاپرواہی سے ضائع ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اسی لیے بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں جو کوئی دکھیاری ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، آج رب کی ذات کی بندے نے شکل کو دیکھتے ہی نہ اعمال کو دیکھتے ہیں۔ آج رب کی ذات بندے کے شکل کو نہ دیکھتے ہیں نہ اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس دن کے صدقے تمام نسلوں کو رنگ دیتے ہیں۔ جس گھر میں یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وظیفہ مغرب سے پہلے ہر حاجات کو پورا کر دے گا۔ آج کے دن جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، اور جن کی حاجت فوری طور پر پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ مغرب کے اذان سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے سے پہلے ہر حاجت پورا کرنے کو تیار ہے، نسلوں کو رنگنے کے لیے تیار ہے، بگڑے کام سنوارنے کے لیے تیار ہے۔ رب کی ذات کہتی ہے، مانگنے والوں کو پسند کرتی ہوں۔ اب یہ نہ کہنا کہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج کے دن ایک ایسی تسبیح کے حوالے سے کر رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ خزانوں کا مالک کیسے بننا ہے، اپنی ہر حاجت کو کیسے پورا کرنا ہے، اپنے گھر کے حالات کو کیسے بہتر بنانا ہے، بے سکونی بے برکتی سے کیسے نجات پانی ہے۔ ایک نکتہ، ایک بات آپ کو سب مکمل بتاؤں گا۔ اس وظیفے سے آپ کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ جمعے کا دن پورا موجود ہے، جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پڑھ لو، دفتر میں ہیں، دفتر پر پڑھ لو، سفر میں پڑھ لو، سفر صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا، اس کے بعد دنیا کا کوئی کام کر لو، صرف 1 منٹ یہ وظیفہ، صرف 1 منٹ کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ آج کے دن میں خصوصی دعا کرتا ہوں، کہنا پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے گی، بن جائیں گے، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائے گی۔ اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کی کریمی کے کا صدقہ۔ مولا آج جو دیکھا دکھیاری ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے ہم سب کے نسلوں کو آباد فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد نواز۔ مولا آج تیری بارگاہ رسالت میں آج ہاتھ پھیلا کر رکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے ساتھ 25 مرتبہ یا غنی یا مغنی یا غنی یا مغنی یا غنی یا مغنی، یہ 25 مرتبہ. اور اس کے ساتھ سورہ کوثر 25 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور اس کے ساتھ 25 مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یہ وظیفہ ایک جگہ پہ کرنا ہے اور 25 مرتبہ سورہ فاتحہ، 25 مرتبہ سورہ کوثر، 3 مرتبہ سورہ درود شریف اول آخر، اور 25 مرتبہ یا غنی یا مغنی. جس طریقے سے ہم نے پہلے پڑھا اسی طریقے سے آپ کو بھی پڑھنا ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نیا ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں.